اگلا ایک اور سوال ہے جس چیز کی کرنے کو ہمیں ضرورت ہے، وہ چیز اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بالخصوص جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں یا سنی حضرات ہیں وہ آپس میں محبت اور ایکتا کے لیے ایسی کیا چیزیں کرے تاکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایک واضح پیغام جائے کہ ہم شیعہ سنی بعد میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم فالوورز ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے دشمن کو بتانے کے لیے کیا چیز کرنی چاہیے؟ کیونکہ دشمن اس وقت جو ہے ہمیں آئٹم بم یا گولیوں سے نہیں مار رہا، ہمیں انتہا پسندی میں ڈال کر اور ہمیں آپس میں الگ کر رہا ہے، کیونکہ ہم جو سنی حضرات ہیں یا شیعہ حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کے دل و دماغ ہے، ایک دوسرے کے جسم و جان ہے، مطلب شیعہ سنی ایک جان ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری امت مسلمان کو؟ بہت اچھا اور عمدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے علماء شیعہ نے جتنا مؤثر کردار ادا کیا ہے، بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے شیعہ سنی یونائٹی کے حوالے سے، شیعہ سنی محبت اور اتحاد کے حوالے سے، اس کی مثالیں کہیں پہ نہیں ملتی۔ ہمارے علماء کے اگر اقوال کو دیکھا جائے، ان کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انقلاب اسلامی کے امام خمینی، امام خامنہ سے پہلے جو تھے امام خمینی، انقلاب اسلامی کے فاؤنڈر لیڈر تھے، بالکل ان کا جو انہوں نے فرمان جاری کیا کہ شیعہ اور سنی یہ آپس میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ لگے ہوئے، حالانکہ ہمارا دشمن ان ہاتھوں کو کاٹنے پہ لگا ہوا۔ بالکل، یعنی امام خمینی نے واضح پیغام دیا کہ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، حالانکہ آپ کا دشمن ایک ہی ہے، وہ آپ کے ہاتھ کاٹنے پہ لگا ہو۔ بالکل، یعنی وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا، لہذا یعنی وہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور جھگڑتے رہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر دیکھیں آیت اللہ خامنہئی کے احکامات کو دیکھیں، ان کے فرامین کو دیکھیں، ان کے جو طریقہ کار ہے ان کو دیکھیں۔ آیت اللہ سیستانی جو بہت بڑے مرجع ہیں آج کے دور کے، انہوں نے شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا، اور ہمارے پاکستانی علماء کو دیکھیں آپ کہ شیعہ علماء نے کس طرح سے محبت اخوت کا پیغام دیا۔ جیسے ہمارے علماء شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، اور جو بھی ہمارے شیعہ مسلک ہیں، سنی مسلک ہیں، جیسے بریلوی ہو گئے، دیوبند، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے مدارس العلوم جو کراچی میں ہے، سنی حضرات کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، تو وہاں پہ جاتے ہیں اور محبت اور بھائی چارے کا، جیسے مولانا طارق جمیل ہو گئے، وہ خود بھی اپنے درس میں، اپنی ویڈیوز میں بیان کرتے ہیں، تو یہ محبت اور بھائی چارہ اسی طرح ہونا چاہیے اور اس کو اور مزید بڑھانا چاہیے۔ بالکل، اور بڑے شہروں سے بڑھ کر چھوٹے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ شیعہ نوجوان سنی علماء کے پیچھے جائیں، ان کے پاس جا کر سوالات کریں، ان کے پاس پیچھے نماز پڑھیں، ان کا ادب و احترام کریں۔ بالکل، اور اہل سنت کے نوجوان بزرگان اہل تشیع کے پاس آئیں، ان سے سوالات کریں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ اہل تشیع کے اندر تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اہل تشیع کے علماء نے واضح فتویٰ دیا ہوا کہ آپ کسی بھی مسلک کے عالم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ تو اہل تشیع کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، پیش امام آگے جو کھڑا ہے نماز پڑھانے والا، آپ اس کے پیچھے نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شیعہ علماء نے بہترین اس طرح کے یعنی درس دیے ہیں اور پیغام دیا ہے، اور واضح پیغام دیا ہے کہ شیعہ سنی سب مل کر محبت، اخوت اور خلوص کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں، جو دشمن ہمیں توڑنا چاہتا ہے، جو اس فضا کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اس دشمنی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لہذا اس سے جوڑنا چاہیے، اس کو آگے مزید بڑھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شیعہ سنی سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں۔ بے شک۔